अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। मर्द दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार। मेरा नाम मोहम्मद, मैं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। मैं इम्तियाज। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है व्हाई इंडिया रिफ्यूज टू विजिट पाकिस्तान। सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से भाई साहब पाकिस्तान में नहीं आए। तो देखते हैं सईद मुजम्मिल की वीडियो, काफी डिटेल में वीडियो भाई, और अपना रिव्यू पर देंगे। कॉर्नर करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। तो किसी दौर में क्रिकेट की बात करने का मतलब सिर्फ क्रिकेट की बात करना ही था, और जब स्टेट्स आपस में क्रिकेट पर नेगोशिएशन करती थी तो उसका मतलब सिर्फ ये था कि एंटरटेनमेंट प्रोवाइड की जाए अपने अपने मुल्कों को। लेकिन अब आकर क्रिकेट का ताल्लुक सिर्फ बैट और बॉल के कंपटीशन से नहीं, पैसे कमाने से भी है, स्टेट पावर को मज़ीद बढ़ाने से भी है, रेवेन्यू कमाने से भी है, और सॉफ्ट पावर का मसल शो करने से भी है। सॉफ्ट पावर मॉडर्न स्टेट्स के लिए बहुत ज़रूरी इसीलिए है कि अब आकर दुनिया में कॉलोनियलिज़म का दौर तो है नहीं कि आप किसी मुल्क पे कब्ज़ा कर लेंगे, जंग कर देंगे और उसके बाद वहाँ के वसाइल वहाँ से बाहर निकाल के एक्सप्लॉइट करके इस्तेहसाल करके पैसे कमाएंगे। आजकल के दौर में चूँकि जंग की और वॉरफेयर की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत कम हो चुकी है कन्वेंशनल वॉर की, इसीलिए अब बहुत से मुल्कों के लिए ये इंतहाई ज़रूरी है कि वो सॉफ्ट पावर के थ्रू असल में अपनी ताकत का इस्तेमाल करें और मज़ीद अमीर हो जाएं, मज़ीद ताकतवर हो जाएं। तो इसीलिए जिस तरह हॉलीवुड की एक बहुत बड़ी मैसिव इंडस्ट्री है जो पूरी दुनिया में कल्चरल एक्सपोर्ट्स करके पैसा कमाती हैं, इसी तरह टर्की ने किया, हिंदुस्तान ने भी यही किया कि बॉलीवुड का जो एक वेंचर है उसको यूज़ किया एंटरटेनमेंट और सॉफ्ट पावर का मसल शो करने के लिए। एंड नाउ cricket has become a big avenue for India to earn money and to show the power of their state. तो इसीलिए आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो खालिसतन सिर्फ क्रिकेट की एज एन एंटरटेनिंग फैकल्टी की बात नहीं हो रही, बल्कि बात इस चीज़ की हो रही है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान जब कलेक्टिवली इमेजिन किए जाते हैं तो शायद सबसे बड़ी कॉमनैलिटी अब इन दोनों मुल्कों की हिस्ट्री भी नहीं बची। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान यानी कि 1947 के बाद से इस तरफ जो लोग थे, जो तारीख़ उन्होंने पढ़ी या जिस तरह से उन्होंने अपने आप को आइडेंटिफाई किया, आई कैन से बाय माय ऑन वेरी एक्सपीरियंस कि लोग यहाँ पर अब शायद 5 to 10% भी आइडेंटिफाई ना करें कि हमारा ताल्लुक़ इंडियन सिविलाइजेशन से कभी था भी। उसकी वजह यह है कि उसकी रूट्स को जड़ से उखाड़ दिया गया और नई तारीख़ आपको सिखा दी गई। तो अब कहना ये चाह रहा हूँ कि अब सिर्फ एक वाहिद सबसे बड़ी कॉमनैलिटी जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बची है, जो मुश्तरक है, जो कॉमन है, जो ओवरलैपिंग है, वो क्रिकेट है। और कुछ स्टैट्स अगर आपसे शेयर करूँ तो 2011 का जो वर्ल्ड कप था सेमीफाइनल, उसमें 500 मिलियन लोगों ने ये मैच देखा, 50 करोड़ लोगों ने। 2017 की चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का फ़ाइनल 400 मिलियन लोगों ने देखा इस खित्ते में, यानी कि 40 करोड़ लोगों ने। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के जो बड़े इवेंट्स के मैचेस होते हैं उनकी एवरेज व्यूअरशिप होती है 328 मिलियन पीपल, 32 करोड़ से ज़्यादा। अब कॉन्टेक्स्ट सेट करने के लिए, एक पिक्चर पेंट करने के लिए अगर इसको कंपेयर करें सुपर बोल से, जो सबसे ज़्यादा फेमस, दुनिया में सबसे ज़्यादा फेमस स्पोर्टिंग इवेंट्स में से एक है, तो सुपर बोल की मैक्सिमम व्यूअरशिप 124 मिलियन होती है और इंडिया पाकिस्तान के मैच की 500 मिलियन, ऑलमोस्ट 4 टाइम्स ऑफ दैट। ये है कॉन्टेक्स्ट। व्हाट इज़ द मनी इन्वॉल्व्ड? बड़ा सवाल। 39% आईसीसी का जो बजट होता है वो हिंदुस्तान जाता है। उसकी वजह यह है कि पूरी दुनिया में जो क्रिकेट से रेवेन्यू रेज़ होता है ना, उसका 80%, ऑलमोस्ट 80% इंडिया रेज़ करता है बिकॉज ऑफ IPL एज वेल। इंडियन प्रीमियर लीग वो कैश काउ है जिसने क्रिकेट को $1 बिलियन इंडस्ट्री में कन्वर्ट कर दी है, जिसमें स्पॉन्सरशिप की वजह से, इसके अलावा जो ब्रांड मैनेजमेंट है उसकी वजह से, और जो फ्रेंचाइज़ की वैल्यू होती है उसकी वजह से ये $1 बिलियन इंडस्ट्री में कन्वर्ट हुई। 2023 से 2027 तक के अगर सिर्फ ब्रॉडकास्टिंग राइट्स की बात की जाए वर्ल्ड कप मैचेस के बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, तो वो $3 बिलियन में बेचे गए हैं मीडिया चैनल्स को इंडिया में। $3 अरब। दिस इज़ लाइक 3 times ऑफ अ ट्रांच दैट पाकिस्तान गेट्स फ्रॉम द IMF। सही है। इसके साथ साथ
2023 کا جو ورلڈ کپ تھا اس نے انڈین اکانومی میں $1.4 بلین کی کنٹریبیوشن کی. $1.4 بلین. یہ ہو گئی اس چیز کو اسٹیبلش کرنے کی ایک ایفرٹ کہ وائی دس ڈسکشن از امپورٹنٹ. نمبر 1 بیکاز دس از ناٹ جسٹ اے ویڈیو ٹو سے کہ یہاں کے لوگوں کو انٹرٹین ہونا چاہیے اسی لیے کرکٹ کو یہاں آنا چاہیے. آئی ایم اسپیکنگ فرام اے کنٹری اینڈ فار اے کنٹری وچ از اسٹارونگ فار ریونیوز. پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کو پیسے کمانے کے ایونیوز کی اتنی بری طرح سے تلاش شاید کبھی بھی نہیں تھی جتنی آج ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ رینٹیئر اکانومی ہم نے چلا لی, گیرزن اسٹیٹ ہم نے چلا لی, اور اب آ کر ہم ڈیٹ سروسنگ کر کے ایک ایسی اکانومی چلا رہے ہیں جو IMF ڈریون ہے. سو کہیں نہ کہیں سیلف ریلائنس کی طرف اگر جانے کی بات کریں تو دس کوڈ ہیو بین این ایونیو. یعنی کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کی بنیاد پہ پوری معیشت کھڑی ہو جائے گی, لیکن سافٹ پاور کے ایونیوز کو ایکسپلور کیے بغیر دیر واز نیور اے چانس دیٹ پاکستان از گوئنگ ٹو میک اٹ. تو اس بار کا جو چانس تھا وہ چانس تھا دراصل چیمپئنز ٹرافی 2025 کو ہوسٹ کرنے کا, اور ہائبرڈ ماڈل کی ڈسکشنز شروع ہو گئیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ پاکستان میں یہ چیمپئنز ٹرافی ہونا تھی. SCO کا جب سمٹ ہوا ہم نے اس پہ ویڈیو بھی بنائی اور یہ کہا کہ جب یہاں پر آئے انڈین فارن منسٹر جے شنکر صاحب تو شاید ان سے بات کی گئی اس بارے میں, پریس نے رپورٹ کیا کرکٹ کے لیے. ہسٹوریکلی اس کی امپورٹنس بھی ان دو کنٹریز کے لیے خاصی پولیٹیکل بھی رہی ہے جس کی بہت سی ایگزامپلز ہم پہلے بھی دے چکے ہیں. اگر اس کو کوئکلی ریکیپ کریں تو پاکستان اور انڈیا نے 1962 سے 1977 تک کوئی کرکٹ نہیں کھیلی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے ہی پولیٹیکل ڈفرینسز کریٹ ہوتے ہیں کرکٹ سب سے پہلے رکتی ہے, بیکاز بوتھ کنٹریز سی اٹ ایز اے جیسچر آف فرینڈشپ. یہ صرف ایک گیم نہیں ہے. جس طرح امریکہ نے ایران کو لیٹ 90s میں ورلڈ کپ میں کھیل لیا, ایران نے بھی انگیج کیا, امریکہ نے بھی انگیج کیا, دو بوتھ دا کنٹریز ور فیئرس اینیمیز. لیکن پاکستان اور انڈیا کے ایٹیچیوڈ میں ہمیشہ سے یہ چیز پرسسٹنٹ رہی ہے کہ جیسے ہی بائیلیٹرل ریلیشنز خراب ہوتے ہیں کرکٹ بند ہو جاتی ہے, بیکاز یہ سمبولک ویلیو بہت زیادہ رکھتی ہے دونوں کنٹریز کی لیڈرشپ اور لوگوں کے لیے بھی, جو میرا خیال سے اتنی انٹیلیجنٹ اپروچ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ گیم کا اس سے کیا تعلق, بیٹ اور بال کی لڑائی میں ایسی کیا سگنیفیکنس ہے جو اگر بند کرو گے تو عوام بھی سوچے گی کہ نہیں یہ ہمارے دوست نہیں ہیں, اور اگر وہ شروع ہو جائے گی تو دو کنٹریز دوست بن جائیں گے. تو میرا نہیں خیال کہ اس کی جتنی ہائپڈ اور ایگزیجریٹڈ ویلیو شو کی جاتی ہے وہ کسی بھی کنٹری کے لیے جو کہ ایک ریشنل ایکٹر والی اسٹیٹ رکھتا ہونی چاہیے. بٹ ہے کیا کہہ سکتے ہیں, کرکٹ کریزی جب خوش ہو کے ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہمارے دماغ ہی نہیں چلتے اس گیم کے سامنے, تو پھر اس کے بعد تو کچھ نہیں رہتا نا. تو آگے چلیں تو یہ ہرڈ مینٹالٹی اسٹیٹ بھی اچھی طرح استعمال کرتی ہے دونوں طرف. 1987 میں ضیاء صاحب جے پور جاتے ہیں میچ دیکھنے کے لیے, راجیو گاندھی سے ملتے ہیں. کان میں رپورٹڈلی یہ بات بہت اس وقت پھیلی تھی اور بہت رومرز تھے کہ انہوں نے راجیو گاندھی کے کان میں یہ کہا کہ وی ہیو دا بامب, کہ ہم نے ایٹم بم بنا لی ہے اور اب سیکیورٹی کا کرائسس جو ہے نا وہ بہت بڑا ہو جائے گا, اسی لیے ہم سے بات کیجیے. ٹھیک ہے, ضیاء صاحب نے یہ سب کچھ اسی لیے کیا کہ ریزمپشن آف ٹائز ہو, کیونکہ 70s کے بعد سے وہ ہو نہیں رہا تھا. اس کے علاوہ نیوکلیئر ٹیسٹ جب ہوئے لیٹ 90s میں 98 میں نواز شریف صاحب واجپئی صاحب سے ملے نیو یارک میں, تو سپٹمبر 1998 کی یہ میٹنگ تھی. جنوری 1999 میں کرکٹنگ ٹائز بحال ہو گئے. پاکستان نے ٹور کیا انڈیا کا 2 ٹیسٹ میچز کھیلنے کے لیے. اسی طرح 2004 میں مشرف صاحب نے کوشش کی کرکٹ ٹائز کو ریزیوم کروایا. 2011 میں یوسف رضا گیلانی صاحب جو کہ پاکستان کے ایکس پرائم منسٹر ہیں وہ ورلڈ کپ کے میچز سیمی فائنل دیکھنے کے لیے انڈیا گئے, جو پاکستان ہار گیا, جو آج تک ہمیں نہیں بھولتا کہ مصباح ٹک ٹک کرتا رہا اور اینڈ پہ ہی وینٹ آل ان ٹو جسٹ شو دیٹ آئی کین ہٹ اٹ بٹ آئی ڈیڈ ناٹ ہٹ اٹ, آئی ڈونٹ نو وائی. تو یہ سارا کچھ ہوا جس سے ڈائریکٹلی ایک پولیٹیکل نیگوسیشن کبھی شروع ہو گئی کبھی بند ہو گئی. تو اب اس مرتبہ جو چانس تھا پاکستان کے پاس وہ چیمپئنز ٹرافی 2025 کی فارم میں تھا, جو کہ ہونی ہے فیبرری 19 سے 9 مارچ 2025 تک. اور ہمیشہ کی طرح جس کا ڈر تھا وہی ہوا, اور وہ ڈر یہ تھا کہ انڈیا چونکہ جب سے ممبئی اٹیکس ہوئے تو ایک پالیسی پوزیشن لے چکا ہے کہ پاکستان کے ساتھ نان انگیجمنٹ. باجوہ صاحب کے دور میں کوشش کی گئی. ہی ہمسیلف واز اے میسو پروپوننٹ آف ٹاکنگ ٹو انڈیا
could not do so, نہیں ہو سکا کیونکہ اور بھی ریزسٹنس تھی پولیٹیکل پاکستان میں پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے تھی. اس کے علاوہ پاپولر کنسنسس نہیں بن پا رہا تھا, ہندوستان سے جواب نہیں آ رہا تھا. اسی طرح اب آ کر بھی یہ کوشش کی گئی کہ بات کی جائے. رپورٹ ہوا کہ محسن نقوی صاحب نے جے شنکر صاحب جو ایس سی او کے لیے یہاں پر آئے تھے ان سے اس بارے میں بات کی ہے. نواز شریف نے انڈین جرنلسٹ سے بات کی ہے, ڈنٹ سیل تھرو. اور جیسے جیسے وقت قریب آیا تو کلیئر ہو گیا کہ بی سی سی آئی نے ریفیوز کر دیا کہ ہم نہیں آ سکتے پاکستان. 9 نومبر کو یہ اعلان ہوا. وجہ یہ بتائی گئی کہ انڈین گورنمنٹ نے ہمیں الاؤ نہیں کیا. اس کے بعد ایک عام تاثر تو یہی ہے کہ جو 2023 کے ایشیا کپ میں ہوا کہ پاکستان نے یہ کہا کہ یہاں ہونا چاہیے, انڈیا نے کہا ہائیبرڈ, پاکستان نے ایکسیپٹ کر لیا. 2023 کا ورلڈ کپ آیا, پاکستان نے کہا کہ نیوٹرل ہونا چاہیے وینیو ہمارے لیے, انڈیا نے ایکسیپٹ نہیں کیا. گورنمنٹ پاکستان نے بھی نہیں کیا, لیکن پی سی بی نے کہا کوئی بات نہیں, ہم چلے جاتے ہیں ہندوستان. جا کر کھیل کر آ گئے. اس بار بھی لوگوں نے سوچا یہی کہ ایسا ہی ہوگا, لیکن محسن نقوی صاحب نے سٹانس لے لیا. ان کی بہت زیادہ تعریف بھی کی گئی پاکستانی میڈیا میں اس بارے میں کہ ایٹ لیسٹ سم بڈی اسپوک اباؤٹ اٹ. اور ساتھ ساتھ یہ کہ اس میں جو ایک ایٹیچیوڈ اس سے پہلے رہا ہے بالکل پاکستان کا, اس مرتبہ مختلف اسی لیے تھا کہ محسن نقوی صاحب نے کوٹ ان کوٹ یہ کہا کہ انڈیا شوڈ ناٹ ایکسپیکٹ فرینڈلی جیسچرز ایوری ٹائم. انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر ایسا ہی رہا کہ ہمیں کچھ بھی نہیں مل رہا اس ساری ایکسرسائز سے اور ہم انڈیا چلے جاتے ہیں, یہاں کوئی آتا نہیں ہے, تو پھر تو ہم پل آؤٹ کر لیں گے ان سارے ایونٹس سے. بٹ ایک اسٹریٹجی جو آپ کو دکھائی دیتی ہے وہ صرف یہ نہیں کرکٹ نہیں کھیلنی, وہ صرف یہ نہیں ہے کہ پاکستان نہیں آنا, کیونکہ اور سپورٹنگ ٹیمز تو آ رہی ہیں انڈیا کی وقتاً فوقتاً یہاں پر. وہ یہ ہے کہ کسی بھی ایسے ایکٹ سے اجتناب کرنا ہے, اوائڈ کرنا ہے جس سے پاکستان کا ریونیو ایڈوانٹیج ہو. جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کرکٹنگ میچز بلینز آف ڈالرز ایڈ کرتے ہیں اکانومی میں, اور آسٹریلیا اور انگلینڈ سے ریپیٹڈ بائیلیٹرل سیریز ہوتی ہیں انڈیا کی, کیونکہ وہ ایک اسٹریٹجی ہے ریونیو جنریشن کی تاکہ ان کے بورڈز بھی افلوٹ رہیں. بٹ پی سی بی کو ایسا ایونٹ نہیں ملے گا تو اٹ ول اسٹرگل, اینڈ اٹ از اسٹرگلنگ, اینڈ پاکستان انٹائرلی اسٹرگلنگ اکنامیکلی. تو دیٹس دی ایکچوئل ریزن بیہائنڈ اٹ. اور اس کے پیچھے جو ریزن ہے وہ آبویسلی پولیٹیکل ہے, آپ کو پتہ ہے اس کا بیک گراؤنڈ. تو اس طرح سے پھر ٹرافی ٹور کا ایک کنٹروورسی بن جاتی ہے کہ ٹرافی پاکستان آئے گی اور ڈفرینٹ سٹیز میں جائے گی. تو پتہ نہیں پی سی بی یہ کیوں اناؤنس کرتا ہے, لیکن یہ بڑا کلیئر تھا کہ اگر ایسا کرنا تھا تو انڈیا کا رسپانس آنا تھا. اور وہ یہ چیز تھی کہ ٹرافی ٹور میں جو سٹیز ڈالے گئے کہ اس شہر ٹرافی جائے گی, اس میں مظفر آباد, اسکردو اور ہنزا بھی ایڈ کر دیے گئے, جس پر بی سی سی آئی نے اعتراض کیا کہ مظفر آباد نہیں ہو سکتا بیکاز it belongs to a territory that India does not recognize is under control by Pakistan, یعنی کہ پاکستانی سائڈ آف کشمیر. تو اس پر اعتراض لگتا ہے پہلے. اور ایک اور حیران کن چیز جو آئی سی سی کہتی ہے حیران کن ہے وہ یہ تھی کہ پاکستان کا جو کرکٹ بورڈ ہے پی سی بی بذات خود ٹرافی ٹور کو اناؤنس کر دیتا ہے ٹویٹر پلیٹ فارم سے. حالانکہ اس سے پہلے موسٹلی ایسا ہوا ہے کہ آئی سی سی بذات خود یہ ٹور اناؤنس کرتی رہی ہے, تو اس پر بھی ان کو حیرت ہوتی ہے. لیکن اس ساری چیز میں جو مس مینجمنٹ آپ کو دکھائی دے گی وہ مس مینجمنٹ آئی سی سی کے پارٹ پر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ 2021 میں ایک آئی سی سی کی بورڈ میٹنگ ہوتی ہے جس میں احسان مانی پاکستان سے, سورو گانگولی انڈیا کے ایکس کیپٹن اور انڈین ایکس کرکٹر موجود تھے, ساتھ ساتھ آئی سی سی کے چیئرمین گریگ باکلے موجود تھے. ان تینوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا, ریکمینڈ کیا کہ 2025 میں پاکستان کو ہوسٹ کرنا چاہیے چیمپئنز ٹرافی. 4 سال پہلے, 4 سال تک سب سوئے رہے. آئی سی سی نے یہ اکنالج نہیں کیا کہ جیو پولیٹیکل ٹینشنز ہیں, یہ اکنالج نہیں کیا کہ پتہ نہیں یہ ہو بھی سکتا ہے یا نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا اور پاکستان تو آپس میں بات ہی نہیں کر رہے, تو سب سوئے رہے. لیکن ٹورنامنٹ سے 3 مہینے پہلے اچانک سے ہوش آئی اور سب نے کہا کہ اب کیا کرنا ہے. تو ڈیلے پر ڈیلے ہوتا گیا, اسکیجول ریپیٹڈ ڈیلیز اس میں آئے. کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ پاکستان میں ہوگا یا نہیں, پاکستان کھیلے گا یا نہیں. انڈیا پل آؤٹ اگر کرنے کی دھمکی دے گا تو پھر کیا ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ سارا ریونیو تو وہاں سے آتا ہے, تو ہماری بات تو وہ سنیں گے نہیں, ان کی بات سنیں گے اوبیسلی. تو یہ سارے جو ہیں وہ اسکیپٹسزم کا ایک بہت بڑا پینڈوراز باکس کھل جاتا ہے. لیکن الٹیمیٹلی جا کے ہائیبرڈ ماڈل کو ایکسیپٹ کر لیا جاتا ہے, یعنی کہ پی سی بی ہیز ٹو گو 1 اسٹیپ بیک, اور ایک اسٹیپ فارورڈ بھی ساتھ اس لیے وہ لیتے ہیں کہ ہائیبرڈ ماڈل کو ایکسیپٹ کرنے کی وجہ سے
ہوتا کیا ہے، ہوتا یہ ہے کہ اب آل میچز انوالونگ انڈیا اینڈ پاکستان، چاہے وہ گروپ میچز ہوں، سیمیز ہوں، فائنلز ہوں، جس میں پہنچنے کا ہمارا چانس کم ہوتا ہے ہمیشہ، نیوٹرل وینیوز پہ ہوا کریں گے فار دا نیکسٹ آلموسٹ 3 to 4 years، یعنی کہ 3 سے 4 سالوں تک اگلے جو آ رہے ہیں، اس میں ہائبرڈ ماڈل کو ایکسیپٹ کیا گیا۔ 2025 کا ورلڈ کپ اگر اس میں انڈیا پاکستان کا میچ ہوگا جس طرح سے بتایا گیا ہے، تو وہ بھی نیوٹرل وینیو پر ہوگا۔ 2025 کی چیمپئنز ٹرافی انڈیا پاکستان کے سارے میچز نیوٹرل وینیو پر ہوں گے، اور وہ نیوٹرل وینیو کون سجیسٹ کرے گا؟ ہوسٹ کنٹری۔ 2025 کا جو وومن ورلڈ کپ ہے اس میں بھی یہی فارمولا ہوگا کہ انڈیا پاکستان اگر آمنے سامنے آئیں گے تو نیوٹرل کنٹری میں میچ ہوگا۔ 2026 کا T20 ورلڈ کپ اگر ہوگا نیوٹرل وینیو میں ہوگا اگر پاکستان اور انڈیا کے میچز ہوں گے۔ 2028 کا T20 ورلڈ کپ جو پاکستان نے ہوسٹ کرنا ہے اس میں بھی یہی ماڈل اپلائی کیا جائے گا۔ یہ 4 سال بعد کی اسٹریٹجی سوچ لی گئی، لیکن کمپنسیشن میں پاکستان کو ایک ٹرائنگولر یا کوڈرینگولر سیریز ملے گی جس میں انڈیا بھی ہوگا، جو کہ پاکستان نہیں کھیلتا ICC ایونٹس کے بغیر آج کل۔ تو یہ ایک گیو اوے پاکستان کو مل گیا، بٹ ایٹ لیسٹ دے ہیو انشورڈ دیٹ دے وونٹ گو ٹو انڈیا اینی مور، انڈیا وونٹ کم ٹو پاکستان اینی مور، وچ از اے میسو شیم۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اٹ شوڈنٹ بی دس ڈیفیکلٹ اینڈ دس پولیٹیکلی منگلڈ جس طرح سے یہ نظر آ رہا ہے۔ تو یہ اوور آل سچویشن تھی، اور اس سچویشن کا اگر کرکس دیکھا جائے تو وہ یہ ہے کہ اٹ از اے اسمال مینیفیسٹیشن آف دی اوور آل فیلیئرز آف ڈپلومسی ان 2 کنٹریز۔ ہم جیسے لوگوں کا یہاں بیٹھ کر بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح کی آپ بات کرتے ہیں اس میں کرٹیسزم نہیں انوالو ہوتا، وہ جنگوئزم نہیں ہوتا جو باقی جرنلسٹ یا باقی پبلک انٹلیکچوئلز بات کرتے ہوئے رکھتے ہیں ٹورڈز انڈیا، یا انڈیا میں جو لوگ پاکستان کے لیے وہاں پر جو سلیکٹڈ لوگ ہیں جو وہ اوپینین رکھتے ہیں وہ آپ کی نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے دیٹ ایف یو آر اے نیشنلسٹ آن دس سائڈ آف دا بارڈر پاکستان میں، تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا دیٹ یو ڈو ناٹ پرپوز اے سلوشن ٹو دس پرابلم، کیونکہ اے تھرڈ لارجسٹ اکانومی آف دا ورلڈ سٹنگ آن یور بارڈر اینڈ یو آر ایڈوکیٹنگ فار نان انگیجمنٹ از این ایبسولوٹ فالی۔ اس سے بڑی شاید ہی کوئی دنیا میں بے وقوفی ہو اگر اس ملک میں کوئی ایسی بات کرے گا۔ بے شک وہ ایڈیولوجیکل بائسز کو خاطر میں لا رہا ہے، بے شک وہ کلچرل یا نیشنلسٹ بائسز کو، زینوفوبیا کو کنسیڈر کرتے ہوئے یہ بات کر رہا ہے، لیکن ہوگی بے وقوفی۔ پاکستان میں رہنے والے بچے، خواتین، مرد یا شہری یہاں پر جتنے بھی ہیں، اگر ان کے پیٹ خالی ہیں تو پھر دماغ میں جتنا بھی غصہ بھرا ہوا ہے اس کی کوئی وقت نہیں ہے۔ تو اسی لیے آئی سو اٹ ایز اے مائنر ڈیفیٹ فار دا پرپز آف گڈ ٹائز بٹوین دا 2 کنٹریز۔ لیکن چونکہ پاکستان کے اندر بہت سے ایلیمنٹس یہ فیل کرتے ہیں کہ اٹ ہیز بین اے لانگ ٹائم سنس یہاں سے ایفرٹ کی جا رہی ہے، لیکن ان کو اگر ہسٹری کو پڑھایا جائے نا 70-80 سال سے، تو اپنی ساری جو ایررز ہیں وہ بھی دکھائی دینا شروع ہو جائیں گے، اور آئیڈیا ہو جائے گا کہ کیوں اس نیچ پر پہنچے۔ تو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ایک کنسسٹنٹ پالیسی فارمیشن پاکستان کو بھی چاہیے، اور وہ یہ نہیں ہونی چاہیے کہ نان انگیجمنٹ، وہ یہ نہیں ہونی چاہیے کہ آگے سے اگر ایسا ری ایکشن دیکھ کے اپنا نقصان کرنا ہے تو اس پہ کمپیل ہونا شروع ہو جائیں، یا جنگوئزم۔ اٹ ہیز ٹو کم ود اے پریگمیٹک اپروچ۔ سب سے بڑا جو آپ کا سیویئر ہو سکتا ہے وہ پاور ہے۔ کیا وجہ ہے کہ ICC کبھی بھی انڈیا کی ریکویسٹ کو ٹرن ڈاؤن نہیں کرے گا، پاکستان کی ریکویسٹ کو خاطر میں ہی نہیں لائے گا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھائی وہ 80% ریونیو جنریٹ کر رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ جو UNO سے ہمارے مطالبات ہوتے ہیں کہ ہماری بات سن لیجئے، یا پھر جو ہمارے مطالبات ہیں یا ہمارا ویژن ہے ایون پیلسٹین کا، جہاں پر ایک اتنا بروٹل ایک پورا فیاسکو چل رہا ہے، اور دنیا میں کہیں بھی اگر کسی مسلم نیشن نے کوئی سٹانس لیا تو کیا وجہ ہے کہ اس پر اوائڈنس ہوتی ہے؟ بیکاز وی ڈونٹ ہیو منی ان دا پاکٹ۔ الٹیمیٹ لیسن یہ ہے کہ آپ کی آئیڈیالوجی تب جیتتی ہے جب اس کے پیچھے کیش ہوتا ہے۔ پاور برنگز ایڈیالوجی ٹو اے پوائنٹ۔ ان انٹرنیشنل سسٹم کی بات کر رہا ہوں صرف میں، یہ ذاتی زندگی کی بات نہیں کر رہا۔
کہ میری کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہے یا آپ کی نہیں ہونی چاہیے. انٹرنیشنل سسٹم از ڈریون بائی ریئلسٹ پرنسپلس. اس کو سمجھنے کے لیے رونا پیٹنا بند کرنا پڑے گا. ہندوستان کے اس بیہیویئر کو سمجھنے کے لیے بھی آپ کو ریئلسٹ لینس چاہیے. میک یور سیلف سو پاورفل ٹو دا پوائنٹ دیٹ یو آر ایبسلیوٹلی اناوائڈیبل. جب آپ کی معیشت, آپ کی اکانومی, آپ کی دنیا کے اداروں میں کنٹریبیوشن اتنی بڑی ہو جائے گی کہ آپ کو اوائڈ کرنا ہی امپاسبل ہے, تو پھر یہ رونا اور احتجاج کرنا اور ٹویٹ کرنا اور خبریں چلانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ویسے ہی دنیا آپ کے آگے ریڈ کارپٹ بچھا دیا کرے گی. تو یہ لیسن اس ساری ایکسرسائز میں یہ تھا دیٹ وی ہیو ٹو امپاور آور سیلفس. اگر اپنی قوم کو طاقتور نہیں بنائیں گے تو پھر ہم جتنے بھی اخلاقی بھاشن جاڑتے رہیں, UN میں جا کے تقریریں کرتے رہیں, کنڈمنیشنز کرتے رہیں, احتجاج کے لیے آدھا گھنٹہ کھڑے ہوتے رہیں, کسی چیز کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے, کیونکہ دنیا اخلاقیات کی نہیں طاقت کی زبان سمجھتی ہے. تھینک یو. چلیں جی, ویڈیو ختم ہو گئی بھائی. صاف ظاہر ہے کہ بھائی یہ جو انڈیا کی ٹیم یا جو پاکستان کی جو سارا غصہ وہ بہن جائے گا وہ کرکٹ پہ ہی نکلتا ہے. تو جب بھی کوئی خرابی آتی کرکٹ جو کھیلنا بند کر دو, جب بھی کوئی خرابی آتی کرکٹ کھیلنا بند کر دو. یہ کیا ہوا؟ اچھا ایک اور جو چیز ہے, اس دفعہ جو ہے 24 کے الیکشن ہوئے, 2024 کے الیکشن ہوئے, پاکستان میں بھی ہوئے, انڈیا میں بھی ہوئے. اکثر جب نا کوئی اس طرح کا ایونٹ ہوتا ہے نا کہ جب الیکشن ہوتے ہیں تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے, اکثر بلکہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی کنٹری ہے نا, ان کی اگر کوئی دشمنی چل رہی ہے تو اس کے بعد الیکشن کے بعد بات چیت ہونا شروع ہو جاتی ہے, ریلیشن جو ہے نا سدھار کی طرف نکل پڑتے ہیں. اچھا, لیکن انڈیا اور پاکستان کے الیکشن کے باوجود بھی وہ معاملہ ٹھیک کیوں نہیں ہوا؟ وہ اس لیے نہیں ہوا کیونکہ بھئی الیکشن کے دوران بھی پاکستان میں بھی بہت زیادہ دہشت گردی کے اٹیک ہوتے رہے اور انڈیا میں بھی ہوتے رہے, اور دونوں بھائی صاحب ایک دوسرے پہ کرتے رہے. اس وجہ سے وہ ریلیشن جو ہے نا وہ صحیح نہیں ہو پائے. کہ انہوں نے ایک نا قسم کے نا قسم اٹھا رکھی ہے کہ بھئی میں نے اگلے کا نقصان ہی کرنا ہے. پاکستان میں معافی نہیں دیتا اور انڈیا میں نہیں معافی. جس کا جہاں پر ہاتھ پڑ جاتا ہے نا بھائی, وہ کہتا ہے بھائی صاحب میں ہی شیر ہوں. ایگوازم ہو گیا ایگو بھائی, نہیں لیکن اس مرتبہ پاکستان نے ٹھیک کیا ہے. کیا کیا ٹھیک؟ یہ جواب جو دیا ہے کہ ہائبرڈ ماڈل وہ بھی کھیلیں گے تو ہم بھی ہائبرڈ ماڈل ہی کھیلیں گے. محسن نقوی کم از کم ٹکا تو صحیح نہیں, چلو صحیح ہے. یہ 2-3 موقع دیے ہیں یار, گئے ہیں, پھر کنٹری کی عزت بھی ہوتی ہے. ایسا تو نہیں کہ انہوں نے پیسہ زیادہ لگایا ہوا ہے تو وہ من مانی کرتے چلے جائیں. من مانیاں تو کر ہی رہے ہیں شروع سے. نہیں, اب من مانیاں ختم ہو جائیں گی. 3 ایونٹ آ رہے ہیں, انہوں نے کہا کہ ہم کوئی بھی ایونٹ نہیں کھیلیں گے. 2025 کا ODI, کرکٹ اپنی 2025 کا ODI وومنز ورلڈ کپ, 2026 کا T20 ورلڈ کپ اور 2026 کے اینڈ پہ ایشیا کپ. تو 3 ایونٹ انڈیا ہوسٹ کرے گا لیکن پاکستان نیوزیلینڈ کھیلے گا. اور وہ انڈیا میں 3 بلین کے وہ رائٹ بکے تھے صرف پاکستان اور انڈیا کے میچ کے 3 بلین. میں تو بھائی رام اتنا پیسہ بات ہی پیسے کی ہے. انڈیا نہیں چاہتا کہ پاکستان کے اندر ہم جائیں اور پاکستان پیسہ کمائے, پاکستان کا اور مقام بڑھ جائے. ایک وہ ہے کہ جو اسکور ٹیشو بار انڈیا کا لگتا رہتا ہے. اگر ہم چلے گئے اسکور ٹیشو ختم ہو جائے گا. ساری دنیا کو جو 2 ٹیم میں آ رہی ہیں ان کو پھر ان کو جان یار وہی بات ہے, انڈیا کی زبان جو ہے نا وہ لڑکھڑا جائے گی. پھر بھی یہ انڈیا چلا گیا تو ان کی سیاستدان تو جھوٹے پڑ جائیں گے. وہ تو کہیں گے آپ کی ٹیم چلے گی, کچھ نہیں ہوا, وہ بات نہیں ہے, یہ ختم ہو جائے گا. وہ بات نہیں ہے. بات جو طارق نے کی, میں نے بھی وہ یار پیسہ ہے بھائی, بات اور کرو آپ کو سمجھ نہیں پیسے نہیں. تو ایک پھر کہتا ہے کہ اس دور میں سے لڑ سکتے ہیں. پیسے کی بات ضرور ہے, پیسے کے علاوہ یہ کچھ بھی نہ سیاست ہے نہ سپورٹس ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ اسکوٹی ایشو انڈیا نے اٹھایا دنیا میں ہر جگہ پہ کہ یہ دہشت گرد ہے, یہ دہشت گردی کو سپورٹ کرتے ہیں. اگر پاکستان میں انڈیا کی ٹیم چلی گئی جا کے کھیلنے تو بات ہی ختم ہو جانی, مدعے ختم ہو جانے. پاکستان نے کہا دیکھو انڈیا جو کہتا تھا آج آ نہیں گیا,
अगर होता तो ना आती। बात जो तारक ने की वही है कि जिसका हाथ पड़े वो माफी नहीं देता। इंडिया भी चाहता है पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज ना बने। अगर पाकिस्तान इसकी जगह पे होता, पाकिस्तान ने भी यही करना। तो दोनों ही यही। ये इवेंट हो जाना है। क्यों? पाकिस्तान में हेलो, एक बात मिनट, क्या- पाकिस्तान ने क्यों ऐसा करना था? क्या मतलब? पाकिस्तान ने टीम भेजी नहीं है अपनी। लेकिन अब तो नहीं ना भेजेगा। नहीं, वो पाकिस्तान अब ने जब अच्छा पानी स्टेप लिया सर है। से गुजर गया है तो तब भी तुम मतलब आप भी पाकिस्तान लेटे की रहे, तस्वीर इंडिया के में- सामने लेटे रहे आप भी। नहीं, जब नहीं भाई, तुमने कहा कि अजीब अगर बात है। पाकिस्तान के पास मौका होता तो पाकिस्तान भी ऐसा ऐसे ही करता, लेकिन करता। पाकिस्तान ने तो पहले 2 मरतबा अपनी टीम हाँ, भेजी दो है। सर- मतलब है, 2023 इसमें के इंडिया को हाँ जी। झूठा करार दिया गया कि इंडिया अपनी जबान से मुकर गया है। हाँ, उसने यू टर्न लिया है। झूठा करार नहीं दिया गया, झूठा करार नहीं दिया गया। करार ये दिया गया कि भाई साहब पहले वो ना काबिल बनो। वो इकबाल का शेर भाई साहब चिपकता है यहाँ पे, खुद ही को कर बुलंद इतना कहर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। भाई साहब इंडिया की बेईमानी जाती है, पाकिस्तान की उतनी हाँ, तो नहीं। वो पॉलिटिक्स भी जब साउथ अफ्रीका में कोई इवेंट होता है, वो तो कमजोर कंट्री साउथ अफ्रीका भी, वो कैसे हो जाता है? उधर कोई स्कॉटिश, उधर चले यार, कुछ साउथ नहीं, अफ्रीका हमारी होता है, स्कॉटिश पाकिस्तान, में। इंडिया जब होता है। सारी दुनिया वो हमारी कंट्री में आ रही है, एक इंडिया को इशू लगता है। ओ यार, इंडिया पाकिस्तान का मसला हो रहा है, साउथ अफ्रीका कोई इसमें मसला क्या नहीं, है? सिर्फ हमारे इमेज तो हो अच्छा ना हो जाएगा जाए, भाई। ये मसला है। हेलो, इतनी टेंशन लेने का नहीं है, हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा। घबराना नहीं है। हाँ, आप घबराएं मत, और सब बाकी अच्छा भाई हो पॉलिटिशियन पास्ट के तो भाई मैं कहता हूँ फिर मुलाकातें करते, हालांकि हमने लगा था कि भाई नून लीग की सरकार अगर आएगी ना तो हो सकता है इंडिया के साथ रिलेशन जो है वो बेहतर हो जाए। लेकिन भाई साहब वो भी भाई उम्मीद जो है भाई नवाज शरीफ साहब ने कोशिश की है। नवाज शरीफ ने करता रहा कोशिश, शहबाज शरीफ ने तो कोई नहीं की। शहबाज शरीफ ने भी शहबाज की है। शरीफ ने ना- और उनकी पार्टी पॉलिसी तो नवाज नहीं, शरीफ की बात साइड शहबाज करता शरीफ है। ने दुबई में कहा था, आपको याद है? जब तो दुबई में बात हुई थी वो तो भाई उस वक्त जो पीडीएम की हुकूमत थी ना, तो वो पीडीएम भी पीडीएम 2 ही है, भाई वो ही वो है। वन थी ना उस वक्त तो हाँ। वो ये थी, अब टू हो गई। कोशिश तो की थी शहबाज शरीफ ने, लेकिन नहीं हुआ। अच्छा, इनकी कोशिश अच्छी होती है कि भाई हम ना कंट्री को आगे लेकर जाएं, लेकिन कुछ वो ना टांगे खींचने वाले भी अपने होते हैं। ऐसे ही है। ये भी वजह है। बाकी भाई साफ ज़ाहिर है कि भाई इस तरह की जो चीज़ें होती है ना कि भाई एक ना सॉफ्ट पावर जो दुनिया में मुजम्मिल ने जिस तरह कहा कि भाई एक दौर था जब कॉलोनी वाला सिस्टम होता था कि एक दूसरे को दबा के चलना होता है। अब जो है भाई साहब सॉफ्ट पावर जो है दुनिया में इमेज अपना बनाना होता है। तो साफ ज़ाहिर है पाकिस्तान और इंडिया में, चलो इंडिया का तो भाई साहब बॉलीवुड भी बड़ा नाम वाला है कि दुनिया में बॉलीवुड का भी एक नाम है, बिल्कुल जी, इस तरह हॉलीवुड का है। हाँ। तो एक उनका नाम है, लेकिन भाई क्रिकेट की वजह से इंडिया का नाम जो है और ज्यादा टॉप पे चला जाता है। ऐसे ही है। आईपीएल का इवेंट जो है ना भाई बहुत बड़ा इवेंट है, ब्रांड है। ब्रांड है, ब्रांड बन गया। तो उसकी वजह से साफ ज़ाहिर है कि क्रिकेट लवर भी पूरी दुनिया में, चंद लोग कंट्री छोड़ के भाई, वैसे फुटबॉल तो ज़्यादा खेला जाता है, क्रिकेट उससे थोड़ी सी कम है, लेकिन अफ्रीका में है, ऑस्ट्रेलिया में है, अमेरिका छोड़ के बाकी यूरोप, इंग्लैंड भी है क्रिकेट। हाँ तो भाई आईपीएल जैसे यूरो कप नहीं होता उस टाइप का आईपीएल जा रहा है भाई वैसे बनना चाहिए, IPL तो brand भाई है। है ही brand है। ऐसे ही ऐसे ही। तो भाई रेवेन्यू देता है तो भाई अपने वो नखरे भी तो करता है इंडिया, अपना दबदबा भी है। पाकिस्तान को चाहिए कि भाई अगर अपना भाई इमेज बनाना है तो भाई पैसे पहले बोर्ड तकड़ा करे फिर जाके बात बने। बोर्ड में पहले वो टिके तो सही। हाय चलें जी, सही है भाई, लेकिन ये है कि भाई ये ना सियासत घुस जाती है बीच में। अगर सियासत ना घुसती ना तो यकीन माने ये मैच उधर उधर हो सकते हैं। खिलाड़ियों में कोई मसला ही नहीं मसला है, नहीं है। कभी किसी खिलाड़ी को बात बांध यार, है पाकिस्तान या इंडिया। आपने पूरी ये वीडियो सियासी सुनी, मसला है। दो बातें जी जिनका कंक्लूजन था सैयद साहब ने बोली थी, जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती और जब तक आप अपनी इन्वायरमेंट जो ना एजुकेशन या अपनी कौम पे नहीं खर्च करते तब तक आप स्टेबल नहीं हो सकते। ऐसे ही सही कहा जी। बस। और ये दोनों चीजें हमने करनी नहीं है, ये भी बात सही ये है। कन्फर्म है, हाँ। तलख हकीकत। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।